دوستوں، آج ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن چلتے پھرتے صرف یہ 7 بار سورت پڑھ لینا۔ جس گھر میں سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن اس سورت کو 7 بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیابی نہیں ہوئی، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن صرف اور صرف اس خاص سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھ لینا۔ اللہ والوں، یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھیں گے، آپ لوگوں کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دوستوں، یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے اور پچھتاوا مقدر آ جائے۔ اللہ والوں، یہ دولت والا اتوار ہے، یہ ایسا اتوار ہے کہ جب آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے 7 بار اس خاص سورت کو بھی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 3 کام آج جو بندہ بھی کرے گا اور اس ویڈیو کو جو بندہ بھی مکمل دیکھ لے گا تو یقین کریں اس کے نصیب بدل جائیں گے۔ اس کو کروڑ پتی بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ جو لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جن کے وظیفے آپ لوگ ناکام ہوتے ہیں، آپ لوگ یقین کریں وہ منمانی ہی کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو قرآن فائدہ نہیں دے سکتا تو خود سوچیں کیا فائدہ دے گا۔ اللہ والوں، قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علاج ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کا علاج، جس کی شفا قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بس ہم لوگوں نے اس خاص کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھے، انشاءاللہ اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس طرح سے اس کو نوازے گا کہ گویا اس کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ایسے اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی کہ آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے یہ 3 کام لازمی کر لینا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدا را یہ موقع ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 19 تاریخ ہے اور یہ تیسرا دولت والا اتوار کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن رب کو منانے کا دن ہے۔ آج کا یہ خاص دن نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہو، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتے ہو تو یہ اعمال پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ آج ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کے دن کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج کوئی اگر تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔
آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 19 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن یہ 3 وظائف پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کے دن کسی سے بھی کوئی چھوٹی سی لاپرواہی ہو یا کوئی چھوٹی سی غلطی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کا دن خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ سفر المظفر کے مہینے میں آپ لوگوں نے 19 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص وظائف جس ترتیب سے، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اگر آج کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس دن آپ نوافل بھی پڑھیں گے، تسبیحات بھی پڑھیں گے، کوئی بھی اگر آپ لوگ اعمال اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، کوئی حرج نہیں۔ نوافل جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، تسبیحات جو کوئی پڑھنی ہے آپ پڑھیں، لیکن صرف یہ 2-3 منٹ نکال کر آپ لوگوں نے آج ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن اس خاص عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن یہ خاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا، لیکن آج جو شخص بھی یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل بتایا تھا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، یا پھر آپ لوگ نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 19 تاریخ آ جائے اور تیسرا دولت والا اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات، پورے دن کا وقت موجود ہے، آپ میں سے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف ضرور پڑھنے ہیں، جو کہ چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ آپ اس عمل کو رات 11-12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج چند منٹ نکال کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کروائیں، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، لیکن میرے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، وہ خالی نہیں ہوں گے، میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو کہ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کے دن آپ لوگ جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ملے گی۔ اگر بیمار ہو تو شفا کے لیے پڑھ لو، اگر تنگ دست ہو، بھیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعمال پڑھتے دوران انہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ آج کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ دن جس کو نصیب ہو جاتا ہے اور جو بندہ اس دن میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسی دنیا کی یقین کرے کوئی طاقت بھی
اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری اور وہ جو کرنا چاہے، جہاں کرنا چاہے، اس کو اس ملک میں نوکری بھی ملتی ہے اور اس کو رزق اور دولت کے وافر ذرائع بھی ملتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگ کئی سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ کام بھی انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی پورے ہو جائیں گے۔ آج کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس عمل کو آپ لوگ دھیان سے سمجھیں، خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں تیرے آگے جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم لوگوں کو حلال رزق اور حلال ذرائع عطا فرما، حرام کے رزق سے بچا۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو تیرے بارگاہ میں دعا گو ہیں، جو بے اولاد جوڑے ہیں، میرے مولا صاحب اولاد بنا دے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں تجھ سے التجا کر رہے ہیں، تو خود کہتا ہے کہ مانگو میں عطا کروں گا۔ میرے مولا تو عطا نہیں کرے گا تو پھر کون عطا کرے گا؟ تجھے واسطہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے ان کے نواسہ امام حسین کا۔ میرے مولا ان کا چہلم آ رہا ہے، کل ان کا چہلم ہے، میرے مولا تجھے ان کے چہلم کا واسطہ، تجھے امام حسین کا واسطہ، تجھے امام حسن کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا ان پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا ان کی بہترین مدد کا بندوبست فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ
آج کی رات میں یا دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے، آپ کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اللہ والوں، آج ہماری اگر گناہوں کی معافی ہو جائے، جب اللہ پاک ہمیں معاف کر دے تو خود سوچے ہمیں پھر اللہ پاک کا رحم ہی تو ملے گا، اللہ پاک کی رحمت ہی تو ملے گی۔ اور اگر ایک بندے کے اوپر اللہ پاک کی نظر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو پوری زندگی کسی اور چیز کی حاجت رہتی ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ لوگ گناہوں کو یاد کریں، ان وقت کو یاد کریں کہ جب آپ لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کری، جب آپ لوگوں نے جھوٹ بولا یا کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ لوگ اس لمحات کو یاد کریں اور دل ہی دل میں آپ لوگ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ 70 ٹائمز پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم 70 بار تو دن میں استغفار کرا کرو۔ تو آپ لوگ 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 70 بار سے کم نہ ہو، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن کا پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ کا ایک تسبیح۔ جب آپ لوگ استغفر اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پہ ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآنی آیت یہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات، یہ قرآنی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح مطلب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا کام، تیسرے نمبر پہ جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو آپ کو اللہ رب العزت کے قریب سے قریب تر کر دیں گے۔ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میرے پاس گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہی آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ مطلب ایک تسبیح کی صورت میں پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اب اللہ والوں، اگر آپ لوگ صدقہ تھوڑا سا کر دیں، تھوڑا سا صدقہ اگر آپ لوگ کر دیں تو اللہ پاک کے نزدیک آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات کچھ ہمارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا کفارہ ضروری ہے۔ صدقے سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو معافی نہیں فرماتا، نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کرم میں، اللہ پاک کے رحم میں آنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا صدقہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے گا۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی چینی پہ صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ایک مٹھی چینی پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، صرف 11 بار پڑھیں، اس چینی پر دم کریں اور اس چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں۔ اپنی چھت پہ رکھ دیں یا کہیں چیٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو وہاں پر آپ لوگ ڈال دیں، جہاں پر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ چینی پر بھی صدقہ ہو جائے گا، چاول پر بھی ہو جائے گا، آٹے پر بھی ہو جائے گا، جس چیز میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس 10-20 روپے ہیں، آپ لوگ وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اللہ الصمد۔
वजीफा हो गया, फूंक मार दे, फिर दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह पाक की बारगाह में आप लोग दुआ करना शुरू कर दें। अल्लाह वालों, दुआ एक अच्छे अंदाज में करिएगा। दुआ करने वाला अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, ये बड़ी बरकतों वाली, सादत वाली और ऐसी घड़ियां हैं कि यकीन करें आपकी दुआएं कबूल व मंजूर हो जाएंगी। अल्लाह वालों, दोनों हाथ को बुलंद करें या फिर सजदे की हालत में दुआ करें। जिस हालत में भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक उस हालत में आपकी फरियाद को जरूर सुनेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।